میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ حضور کیوں؟ فرمایا ایک تو اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ رو پڑنا بیویوں نے، بات بات یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں ایسا نہیں۔ اگر میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، مائیں ناراض نہ ہو جائیں تو مجھے ویسے تلاش ہے اس بیوی کی جو سکھی ہو۔ اگر اس کو اپنے گھر میں سارا سکھ ہے نا تو اس کو بھائیوں کا دکھ شروع ہو جائے گا۔ میرا وہ جو 9 بھائی ہیں نا، میرے نام ایک ہی اولاد کوئی نہیں، لہذا میں بڑی دکھی ہوں۔ بھئی 8 کی ہے تو خوشی کر لے، تو نہ رو۔ کہتی ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے، 11 بہنیں ہیں، وہ جو 11ویں ہے نا اس کا خامند اچھا نہیں، بھی تو نہ نا اپنے گھر میں رونا ڈال۔ روتی رہتی ہیں، ناشکری کرتی رہتی ہیں، ہر وقت ناشکری، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور بخاری کے لفظ ہیں، بیویوں یاد رکھنا، یہ حضور کا فرمان پیش کرنے لگا بخاری کے، فرمایا ساری عمر خامند اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، ایک دن سلوک نہ کر سکے تو کہتی ہے جب سے تیرے گھر آئی ہوں میں نے تو سکھ پایا ہی کوئی نہیں۔ یہ بخاری ہے۔ فرمایا ساری زندگی احسانات کر، تو ایک دن نہیں نہ دیتا تو کہتی ہے وہ فلانی بڑی سکھی ہے، وہ فلانی بڑی اچھی ہے فلانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بڑی بدبخت ہے کہ جو اپنے خامند کے سامنے دوسرے مردوں کی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے وہ دیکھے نا میرا جیٹ، میرا دیور، میرا فلانا بہنوئی وہ کتنا اچھا ہے۔ فرمایا جو دوسروں کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے بیان کر کے اپنے شوہر کی گردن جھکاتی ہے بڑی بدبخت ہے، بڑی بری حرکتیں کر رہی ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا بیبیاں، یہ ساری باتیں ہم نے سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے عورتوں کو بتلانی ہے، یہ سارے کام کاج ہم نے عورتوں کو سکھانے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ جو نیکی میں حضور نے ایک دعا دی، نبی پاک کی دعا لینی ہے، چاہیے دعا حضور کی، دعا حضور دینے لگے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب یہ دعا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ فرمایا اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے لیکن کہتی ہے اٹھیے۔ فرمایا یہ صالح عورت کی علامت ہے۔ اور پھر اپنے گھر کا خیال رکھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت زبیر بن عوام، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں اپنے باپ کے گھر سے گئی تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا، بڑی دولت تھی، نوکر چاکر تھے، بڑا کچھ تھا۔ فرماتی ہیں لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر گئی کوئی کام کاج کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ فرماتے ہیں ایک گھوڑا ایک اونٹ میرے شوہر کا، فرماتی ہیں گھوڑے کے لیے گھاس بھی میں لاتی اور کھجوروں کی گٹھلیاں چن کے لاتی، چکی میں لا کے پیستی اور اونٹ کے لیے غذا تیار کرتی۔ فرماتی ہیں میں سارے گھر کا کام کاج کرتی اور حد میری فرما برداری کی یہ تھی کہ باہر ایک آدمی سودا بیچنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا تو اجازت دے تو تیرے دیوار کے سائے میں کام کاج اتنا کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ باہر ایک آدمی سودا بیچنے والا آیا، کہنے لگا اسماء اگر اجازت ہو تو تیری دیوار کے سائے میں بیٹھ کر میں چیزیں فروخت کر لوں۔ تو فرماتی ہیں نہیں میں نہیں اجازت دیتی، یہ میرے شوہر اس مملکت کے سربراہ ہیں، میرے خامند آئیں گے تو ان سے پوچھ کے تمہیں سائے کی اجازت ہوگی۔ شوہر آئیں گے تو پوچھوں گی، وہ کہیں گے تو تو سائے میں سودا بیچ سکتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں شکوہ کوئی نہیں، گلا کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ فرماتی ہیں کام کر کے میں تھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی۔ میرے ابا جی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک غلام بھیجا، ایک خادم بھیجا کہ میری بیٹی تھک گئی ہے کام کر کر کے. فرماتی ہیں ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں تو زبار سے کہہ دے میری بیٹی ہے وہ تھک گئی ہے، میں ایک نوکر دے دیتا ہوں کام میں ہاتھ بٹائے گا. فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر نے حضور سے کہا رسول کریم نے میرے گھر میں وہ ملازم بھیجا تو میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع کیا. دوستو، ماؤں بہنوں بچیوں، یاد رکھو تم بڑی شہزادیاں ہو. وہ کسی دانشور کا کال دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی ہو تو اپنے باپ کے گھر میں شہزادی تو ضروری ہوا کرتی ہے. اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نہ بھی بن سکے تو اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے.